بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ سید وقاص شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام علاقائی سیاست میں۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے جو واقعہ ہوا ہے، افسوسناک واقعہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب پر وزیر آباد میں جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ تو آج کا پروگرام اسی حوالے سے ہم کریں گے۔ ایک تو یہ بہت ہی قابل مذمت فعل ہے اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ جو بھی اور زخمی ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں۔ اس پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے مہمان گرامی کو، ان کا تعارف میں کراتا چلوں۔ سید اختر علی شاہ صاحب، ایکس آئی جی پی خیبر پختونخوا اور دفاعی تجزیہ نگار، ہمارے ساتھ مہمان۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے دوسرے مہمان طارق آفاق صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں اور پشاور میں سما ٹی وی کے بیورو چیف ہیں۔ آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے کہ صوبائی حکومت کی نمائندگی پر ہم بیرسٹر سیف صاحب کو ہم فون پہ لیں۔ اس کے علاوہ جو اپوزیشن رہنما ہیں خیبر پختونخوا سے تعلق ہے، تو اسی حوالے سے ہم ان کا موقف بھی اس پروگرام میں لیں گے۔ شاہ صاحب، آپ سے میں پروگرام کا آغاز کروں گا۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے، آپ کے خیال میں یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کی سیاست کے لیے؟ کیونکہ ہم پہلے بھی ایک سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو شہید ہم کھو چکے ہیں ایک ایسے ہی واقعے میں۔ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا کوئی دوسرا واقعہ ہو، لیکن یہ اس کا امپیکٹ آپ کے خیال میں آئندہ ہماری سیاست پر کیا ہوگا، کس طرح ہوگا؟ میں سب سے پہلے تو اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں اور میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ سیاسی اور جمہوری جدوجہد ہر شخص اور ہر سیاسی جماعت کا ایک بنیادی حق ہے جی، اور تشدد کسی بھی شکل میں ہو اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خطہ گزشتہ کم از کم 42 سالوں سے ایک آزمائش سے گزر رہا ہے۔ یہاں پر بحرانی صورتحال ہے اور اگر مزید اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے تو ملک میں یقینی طور پہ بے چینی بڑھے گی جی، اور عمران خان صاحب ان سے سیاسی نظریاتی اختلاف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی ایک کافی بڑی تعداد کے لوگوں کی نمائندگی بھی کرتے ہیں پاکستان کی سیاست میں۔ صحیح۔ تو جو ان کے فالوورز ہیں تو ان میں بھی انتہا پسندی پڑے گی، وہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ وہ بھی انتہا پسندی کی طرف جائیں۔ حالانکہ ابھی میں جب سن رہا تھا تو شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے کارکنوں کو پرامن رہنے کی تلقین کی ہے اور یہ خوش آئند بات بھی ہے، اور مرکزی حکومت کی ترجمان وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ بالکل۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس سے پہلے بھی اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کو بھی اسی طرح سے ان پہ بھی فائر ہوا تھا اور انہیں شہید کیا گیا۔ جی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم جب بھی کوئی تاریخ کا ذکر کرتا ہے تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ پاکستان میں سیاسی بحران اس لیے پیدا ہوا اور یہ ابھی تک صحیح معنوں میں سیاسی طور پہ مستحکم نہیں ہوا، کیونکہ شروع ہی میں بانی پاکستان اور اس کے بعد لیاقت علی خان وہ بالکل چلے گئے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جناح پارک میں ایوب خان پہ فائرنگ ہوئی، جی، پھر لیاقت باغ میں اپوزیشن کا جلسہ تھا جس میں خان عبدالولی خان تھے، اجمل خٹک صاحب تھے اور تھے، تو اس میں بھی بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے۔ تو اس کے آپ نے دیکھے سیاسی اثرات، بالکل ایک تناؤ اور زیادہ ہو گیا، صحیح، اور جن سیاسی جماعتوں کو اس وقت کی ترقی پسند میں کہوں گا، جی، پیپلز پارٹی بھی اس بات کا دعویٰ کر رہی تھی، یہ بھی، ان کا تو ایک کامن پوائنٹس پہ اتفاق ہونا چاہیے تھا، لیکن اس قسم کے واقعات سے وہ خلیج بڑھ گئی اور اسے نتیجہ یہ ہوا کہ پورے نظام کو نقصان پہنچا اور آخر کار جی
اس کا نتیجہ مارشل لا میں نکلا صحیح. اور بھٹو صاحب وہ ان کو پھانسی بھی دی گئی جس کو ابھی ہم جوڈیشل مرڈر بھی وہ کہتے ہیں اور بھٹو صاحب نے شہادت کا درجہ پایا. صحیح. پھر بے نظیر صاحبہ کا آپ دیکھیں بالکل وہ جب واقعات ہوئے تو پھر اس کے بعد تشدد کی ایک لہر آپ دیکھتے ہیں کہ املاک کو نقصان پہنچایا گیا ایک بہت بڑا ریئیکشن ہوا. اس وقت پھر یہ کہ آصف زرداری صاحب نے جی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. صحیح. تو اسے آپ سیاسی تحریکیں اور عوامی جو نمائندگی ہے جی مصنوعی طریقے سے آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہو تو یہ پورے آپ ایک جمہوری نظام کو سیاسی نظام کو صحیح ذک پہنچتا ہے اور جب سیاسی نظام کو ذک پہنچتا ہے تو اسے آپ کی معیشت کو آپ کی اس کی معاشرت کو پولیٹیکل ہر چیز کو انسٹیبلٹی کے ساتھ جو ہماری معیشت ویسے بھی خراب ہے تو یہ مزید خراب ہوگی. اللہ نہ کرے کہ اس کے اور بھی خطرناک نتائج ہوں. بات جو اس سے اور پہلے گورننس کے حوالے سے جی جس کے ایک بنیادی نقطہ جز قانون کی حکمرانی ہے جی تو یہ قانون کی حکمرانی کے اوپر بھی ایک پھر بنیادی سوال ہو جاتا ہے کہ صحیح گورننس پر یہ کویسچن اٹھے گا. طارق صاحب میں آپ سے بھی یہ کویسچن ہے میرا, آپ تھوڑا سا اس حوالے سے کیونکہ آپ بھی صحافی ہیں اور آپ ایکچولی اس کو کور کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے ساتھ یہ شیئر کیجیے گا اس واقعے کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد جو ظاہری بات ہے سیکیورٹی لیپس ہی ہے تو اس جو کہ وجہ بنی ہے خان صاحب پر حملے کی, تو اس حوالے سے آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے اور آپ کی معلومات کیا ہیں اس پر؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ ایک تو یہ کہ یہ واقعہ بڑا افسوسناک واقعہ بھی ہے, قابل مذمت بھی ہے اور میرے خیال سے سیاست کے اندر تشدد کی لہر کا آنا جو نا یہ کوئی نیک شگون نہیں ہوتا جی. کیونکہ جدوجہد جو سیاسی ہوتی ہے تو وہ اور تشدد یہ دو متضاد چیزیں ہوتی ہیں اور عموماً جتنی بھی ہمارے پاکستان کی پولیٹیکل جو فورسز ہوتی ہیں جو ہماری سیاسی قوتیں ہیں تو وہ ایک آئینی دائرہ کار کے اندر اور ایک جمہوری آربٹ کے اندر رہتے ہوئے وہ جدوجہد کرتی ہیں اپنے مطالبات تسلیم کرانے کے لیے. وہ سڑکوں پر بھی نکلتی ہیں, احتجاج بھی ان کا حق ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ احتجاج کے دوران جو ہے نا تشدد کا راستہ اپنایا جائے. اور آج بھی جو واقع ہوا انتہائی قابل مذمت بھی ہے, لیکن ایک چیز جو ہے نا جس ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے اس ملزم کا اعترافی بیان اگر آپ دیکھ لیں تو وہ بہت سارے جو پہلو ہیں ان پہلوؤں کی طرف وہ بیان اشارہ کرتا ہے اور ان کا یہ ہے کہ پولیس کے سامنے جو انہوں نے اعترافی بیان دیا اس میں انہوں نے یہی کہا کہ میرا ٹارگٹ چونکہ عمران خان تھا اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے, اس لیے میرا کوئی اور ٹارگٹ نہیں تھا اور میں ان کو مارنا چاہتا تھا. یعنی پولیس کے سامنے یہ اعترافی بیان کرنا میڈیا پر آ کہ یہ پوری میڈیا پہ جو نا وہ اس کا اسٹیٹمنٹ چل رہا ہے کہ جی میں ان کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہا تھا. اور تو میرے خیال سے یہ چیز جو نا کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت کے سربراہ کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیز خوفناک بھی ہے اور یہ قابل افسوس بھی ہے کیونکہ سیاسی شخصیات جو نا آپ ان کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ ان کے سیاسی نقطہ نظر سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو نا اسیسینیشن پہ چلے جائیں اور آپ ان کو جو نا تلف کرنے کی کوشش کریں اور آپ ان کو مارنے کی. جیسے شاہ صاحب نے جو نا پوری تاریخ بیان کر لی ہمارے لیاقت علی خان صاحب سے لے کے بے نظیر بھٹو تک جو نام دیکھتے ہیں کہ جو ہماری سیاسی شخصیات کو نشانہ بنایا گیا تو پھر ان کا نقصان کتنا ہوا اور اس ملک کو کتنا نقصان پھر پہنچا ہے ان سے. اور آج بھی جو نا عمران خان کی سیاست سے یقیناً اختلاف کی گنجائش موجود ہے اپنی جگہ پہ, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ سیاسی اختلاف کی بنیاد ہی پہ کسی کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہیں اور ان کی نشانہ کشی کرنا چاہیں اور ان کو جو نا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو نا اب ہماری جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو اس نقطے پر سوچنا چاہیے اور ان کو یہ کہ اپنے پولیٹیکل ورکر کے اندر جو نا وہ ان کی ایسی پولیٹیکل گرومنگ کرے کہ وہ تحمل, برداشت, صبر یہ تمام چیزیں جو نا اختلاف رائے کو وہ ایبزارب کر سکیں پرایا اور ایسا نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں جو نا وہ تشدد کا راستہ سیاست ہی جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ سیاست ہی تک جو نا اگر وہ اختلافات محدود رہیں تو میرے خیال سے کوئی تشدد کا پہلو جو نا پھر سامنے نہیں آتا. اور آج اب دیکھیں بہت سارے ہمارے تو یہاں پہ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر ایک
سازشی جو ایک نظری ساز یہ تو کارخانہ ہے سازشی تھیوریز کا پاکستان، بدقسمتی سے، اور سوشل میڈیا خاص کر. سوشل میڈیا پہ اب دیکھیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ خان صاحب نے خود کرایا ہے فیس سیونگ کے لیے، اور مارچ سے جو نا چھٹکارا ہے. بہت افسوسناک بات ہے کہ ایک بندے پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس نے خود کیا. مذاق اڑانا شروع یعنی آپ کو ایک واقعہ کو سچ ثابت کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو مروانا ہوگا. یہی ہے نا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ پھر اس کو جو نا، اور پھر یہ بھی ہے کہ پنجاب حکومت کی کارکردگی بھی آپ دیکھ لیں. دیکھیں ایک چیز جو نا وقاص صاحب اس میں، کہ جب 3,500 پولیس اہلکار ان کی ڈیوٹی تھی، وہ مامور تھے جی اس مارچ کے تحفظ پہ سر، تو ان 3,000 اہلکاروں کی موجودگی میں یہ واقعہ کیوں ہوا؟ اور اس میں یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک بندہ اسلحہ لے کر اس مارچ میں گھسا بھی ہے، اسلحہ بھی ہے اس کے پاس، وہ جا کے فائرنگ بھی کر رہا ہے. ایک میگزین اس نے خالی کر دی تھی، دوسری میگزین وہ بہت آرام سے، ہم نے جو ویژولز ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی اسکرین پر بھی چل رہے ہیں، تو وہ بہت آرام سے آ کے حملہ کرتا ہے. یہ تو بہت ہی سافٹ ٹارگٹ ہے. خان صاحب کو بھی میرے خیال میں اب اس کے بعد، اس واقعے کے بعد احتیاط کرنا چاہیے ان کو. سیکیورٹی تو بالکل صحیح ہے، کتنی سیکیورٹی، لیکن خان صاحب کو خود احتیاط کرنا چاہیے. لیکن خان صاحب کو میں اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، میں ان سے بھی ان کا موقف لوں گا. اختیار ولی صاحب ترجمان ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اور ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں خیبر پختونخوا کے. اختیار ولی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو، اختر علی شاہ صاحب، طارق آفاق صاحب، اور آپ کے دیکھنے اور سننے والوں تمام ناظرین کو سلام. وعلیکم السلام. اختیار ولی صاحب، آپ آج کا جو واقعہ ہوا ہے تو اس پر آپ کی جو پارٹی لیڈرشپ ہے، میاں نواز شریف صاحب، جو دیگر پرائم منسٹر صاحب، ان کا موقف تو آ گیا ہے، لیکن آپ چونکہ خیبر پختونخوا چیپٹر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو آپ کے اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے یہ جو واقعہ ہوا ہے؟ جی شکریہ وقاص شاہ صاحب. ہمارا خیبر پختونخوا کی طرف سے ہم نے آپ کو ہمارا مذمتی بیان جو ہے وہ گھنٹہ پہلے آپ تک پہنچ چکا ہے. جی. میرے خیال میں ابھی تک آپ کے ٹی وی پہ نشر نہیں ہوا ہوگا. جی. تمام چینلز پہ اور اخبارات میں وہ جا چکا ہے. ہم پاکستان مسلم لیگ نون سیاست میں تشدد پر بالکل یقین نہیں رکھتی. ہم سمجھتے ہیں کہ مخالفین کے ساتھ سیاست کا مقابلہ جو ہے وہ سیاسی میدان میں ہونا چاہیے، بیلٹ میں ہونا چاہیے، بیلٹ باکس پہ ہونا چاہیے. گولی اور تشدد اور بندوق کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے. اور دو کہ مجھے جو وہ بندہ پکڑا گیا ہے جو حملہ آور ہے، اس کا جو اقبالی اعترافی بیان ہے، جس طرح ابھی طارق آفاق صاحب فرما رہے تھے، وہ بھی پورا ملک اور پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے. حالانکہ اس میں ایک بات اس نے کی ہے کہ عمران خان لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس لیے میں نے اس پہ گولی چلائی. اور یہ مطلب اس نے ایک ذاتی وجہ، ایک غصہ جو اس کو لگا. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ غصہ، یہ انتشار، یہ پولرائزیشن، یہ چیزیں شروع ہوئی تھی. اگر آپ نے دیکھا تو پاکستان کی سیاست میں کبھی یہ جوتا اچھالنے کی بات نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن جب جوتا اچھالا گیا ہماری قیادت پہ تو ادھر تحریک انصاف نے اس کی واہ واہ کر دی، تالی بجا دی. حملہ ہوا، اس وقت کے وزیر داخلہ اگر آپ کو یاد ہو، احسن اقبال صاحب، گولیاں چلائی گئی تھی اور ان کو خدا نے بچایا، ورنہ ان کو تو مار دیا گیا تھا. لیکن اس پہ کوئی کوئی مطلب واضح الفاظ میں مذمتی بیان نہیں آئے تھے. صحیح. تو یہ چیز اس طرح ہوتی ہے معاشرے میں. کوئی برا کام ہو تو اس کو آپ کو کنڈم کرنا چاہیے کھلے الفاظ میں. آپ کو ببانگے دوہل پولیٹیکل پارٹی، سیاسی قوتیں، اس سے تو لوگ سیکھتے ہیں، اس سے تو لوگ لرن کرتے ہیں اور پھر آگے جا کے ڈیلیور کرتے ہیں. صحیح. تو ایسے واقعات، جب جوتا اچھالو، گولی چلاؤ، بندوق چلا دو، گالی دے دو، مدینہ میں گالی دو، اس طرح کے واقعات، ایئرپورٹ پہ اپنے مخالفین کو پکڑ کے اس کے پیچھے ٹرولز کو چھوڑ کے آپ ان کے خلاف نعرے بازی شروع کر دو، یہ سارے واقعات، یہ چاہے ایک طرف سے ہو یا دوسرے طرف سے ہو، اس کے بڑے کھلے الفاظ میں اور بڑے شدید طریقے سے اس کی مذمت کرنی چاہیے. اور اپنی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے کارکنان ہیں، ان کے رہنما ہیں، لیڈر ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ووٹرز کو، سپورٹرز کو باقاعدہ ٹرین کریں. صحیح. یہ اس طرح کی حرکتیں پولیٹیکل کارکنوں کو زیب نہیں دیتی اور نہ ہی یہ ان کا شیوا ہونا چاہیے. بہرحال پاکستان مسلم لیگ نون عمران خان کے لانگ مارچ پر فائرنگ اور قاتلانہ حملے کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے اور دعا گو ہیں کہ اللہ پاک عمران خان اور ان کے ساتھ
زخمی ہونے والے تمام ساتھیوں کو جلد از جلد صحت یاب کرے. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب. ناظرین ڈی جی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب کا بھی میسج ہے اس حوالے سے. انہوں نے بھی اس واقعے کو کنڈیم کیا ہے اور عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ جو زخمی ہونے دوسرے جو دیگر لوگ ہیں زخمی تو ان کی صحتیابی کے لیے دعا بھی انہوں نے مانگی ہے. تو ایس پی آر کی طرف سے بھی کنڈیمنیشن آ گئی ہے اس واقعے کی. مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس واقعے کو کنڈیم کر رہے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ ایک واقعہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے, لیکن اگر اس واقعے کی بنیاد پر اگر ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں اور سیاست میں جو تشدد کا عنصر شامل ہو گیا, اگر اس کے خلاف یہ اکٹھے ہو جائے میرے خیال میں تو یہ ایک اچھی بات ہوگی. ہم کوشش کریں گے ناظرین کے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے دوسرے صحافی حضرات سے بھی ہم بات کریں اور کوشش کریں گے کہ بیرسٹر سیف صاحب سے بھی ہمارا رابطہ ہو اس حوالے سے اور ان کا موقف بھی اس پہ ہم پیش کریں گے. شاہ صاحب, یہ جو ملزم کو فوراً میڈیا کے سامنے لایا گیا تو آپ کے خیال میں چونکہ آپ خود پولیس سروس میں رہ چکے ہیں تو کیا اس کے نگیٹیوز اور پازیٹیو ہیں آپ کے خیال میں؟ یہ اچھی بات ہے کہ اتنی جلدی اس ملزم کو بھی عوام کے سامنے لایا گیا اور انہوں نے اقرار جرم بھی کر لیا, وجوہات بھی بتایا کہ میں نے اس وجہ سے یہ واقعہ کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں تھا. اس سلسلے میں پولیس کے کوئی ترجمان یا وہاں کے ضلعی پولیس افسر ڈی آئی جی, چونکہ بہت بڑا واقعہ تھا جی تو وہ اپنا بیان جاری کرتے بس. اور فی الحال تفتیشی نقطۂ نگاہ سے, کیونکہ اس میں پھر قانون شہادت عدالت میں آپ نے اس کو پیش کرنا ہے, تو ان قسم کے بیانات سے اسے نقصان پہنچ سکتا ہے. اور فی الحال تو اس سے یہ فوری طور پہ اس کو مزید انٹاروگیشن کی ضرورت تھی, تہ تک پہنچنے کی ضرورت تھی, اس بات تک پہنچنے کی ضرورت تھی کہ ماسٹر مائنڈ کون سے ہیں. صحیح. یہ اچانک اس نے, کیونکہ اس قسم کے لوگوں کو اکثر جی جو ہم نے یہاں پر جو آپ کے خیال میں برین واشنگ کی گئی, میں یہی کہہ رہا اسی نقطے پہ آ رہا ہوں صحیح کہ یہاں پر خاص کر ہمارے صوبے میں سر جو ایک دہشت گردی اور اس میں مختلف تنظیمیں اور خاص کر پہ ایک مخصوص تنظیم وہ ملوث رہی ہیں. جی تو جب بھی کوئی ایسے واقعات میں پکڑے جاتے تھے تو آپ کو پھر ان کے تانے بانے معلوم کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا. صحیح. کیونکہ وہ ایک خاص سیل پھر دوسرے کا پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے کس نے وہ کیا. ایک ہینڈلر اس کو لا کر چھوڑ دیتا تھا, پھر باقی وہ آگے پیچھے پر پتہ نہیں چلتا تھا. اور پھر ان کی ٹیوٹرنگ ایسے ہوتی تھی کہ وہ بعض اوقات ان کو یہ بتایا گیا تھا. ایک دفعہ میں نے پورا ہم نے سوات میں ایک بندے سے جب ریکور کیا جی تو ان کو جو ہے تائید نامہ تھا کہ آپ کو جب بھی اگر پولیس پکڑ لے تو اب آپ ان کو فلاں کے گرد گھماتے رہے. صحیح. تو یہ باقاعدہ ان کو ٹرین کیا جاتا ہے. جی تو مجھے یہ بھی جو میرے اپنے تجربے کے مطابق, شاید میں غلط ہوں, صحیح, اور ہر کیس کے اپنے واقعات فیکٹس ہوتے ہیں سر, کیونکہ میں نے اس کو, لیکن بظاہر مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بھی پورا ٹیوٹرڈ ہے. جی اسی وجہ سے اس نے یہ بیان جاری کیا کہ یہ میرا انفرادی فعال ہے. صحیح. کیونکہ اتنا بڑا جو وہ کہہ رہے گمراہ, جی تو گمراہ صحیح, تو اس کے ذہن میں یہ بات کسی نے بالکل کسی نے تو ڈالی ہوگی. میں چھوٹا سا بریک لوں گا, اس کے بعد پھر طارق صاحب سے بھی اس پہ بات کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ عارف یوسفزئی صاحب سینئر صحافی اور پشاور میں اب تک ٹی وی کے بیورو چیف, وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. عارف صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. عارف صاحب آپ سے بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس دو کمنٹس ہیں صوبائی وزراء کے, تیمور جگڑا صاحب اور کامران بنگش صاحب کے, اس واقعے کے حوالے سے. ناظرین ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں, اس کے بعد پھر عارف صاحب سے ان کا تجزیہ لیں گے. شکر ادا کرتے ہیں. یہ قوم کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی, قوم کے نوجوانوں کی دعائیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کو محفوظ رکھا. قاتل نے جو اٹیمپٹ کیا, اسیسینیشن اٹیمپٹ جو تھی وہ بہت سیویئر تھا. اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کو محفوظ کیا, خان صاحب کے ساتھی محفوظ رہے, ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں.
بڑا ایکسٹیمپور عوام نکلی ہے. ہم بھی یہاں پہ ان کے جذبات میں شریک ہونے آئے ہوئے ہیں اور پورے پاکستان کی جانب سے یہ پیغام بھی ہے, دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو جلد صحت یابی عطا کرے, ان کے ساتھیوں کو جلد صحت یابی عطا کرے انشاءاللہ. اور یہ ہمارا احتجاج جو ہے یہ پرامن ہے, پرامن رہے گا. ہم امن کے دائی ہیں, خان صاحب امن کے دائی ہیں. پاکستان کو حقیقی جمہوریت کی طرف لے کر جانے کی یہ جدوجہد جاری رہے گی. صحیح. ابھی ہم نے سر دیکھ لیا کہ کچھ آپ سب کے کارکنان وہاں پہ جا رہے, کچھ یہاں پہ موجود ہے, تو مارچ یہ احتجاج کب تک جاری رہے گا؟ جو ایک ایکسٹیمپور احتجاج ہے, کسی کی طرف سے کال نہیں آئی, تو جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کے آپ کو پتہ ہے کہ جذبات ہیں, ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے. ہم صرف اپنا جو ان کے ساتھ ایک پارٹیسپیشن ہے اور خان صاحب کے ساتھ ایک یکجہتی ہے اس کے لیے آئے ہوئے ہیں, پرامن رہیں گے انشاءاللہ. کس ٹائم تک رہو گے سر آپ؟ ابھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ورکرز میں بہت زیادہ اور عوام میں بہت زیادہ جوش و جذبہ ہے, لوگ جو ہے اپنے جذبات کو دکھا رہے ہیں, تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جیسے یہ خبر آئی تو میرے خیال میں صرف پی ٹی آئی کے ورکرز نہیں, پورے پاکستان میں ایک صدمہ جو ہے وہ ایک شوق پہنچا ہے. اور میرے خیال میں بڑا ضروری ہے کہ ایسے ٹائم پہ لوگوں کو اپنے جذبات کے اظہار کا موقع ملے کہ یہ آگے اور نقصان سے بچاتا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عمران خان صاحب محفوظ ہیں, اور ہم دعا کرتے ہیں ان کی صحت یابی کے لیے بھی, اور جو باقی ہمارے ساتھی ہیں. عمران خان کی جو جدوجہد تھی وہ اسی پاکستان کے خلاف ہے جس میں اس قسم کی نفرت ہو. آپ کو پتہ ہے کہ جی ناظرین, آپ نے دو صوبائی وزراء کے اس حوالے سے جو بیانات ہیں تو وہ سنے, ہمارے نمائندے وہاں سے لائیو کور کر رہے تھے. عارف یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عارف صاحب, اس واقعے کے حوالے سے جو آج کا افسوسناک واقعہ ہوا ہے, تو آپ کا اس پہ کیا تجزیہ ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے پاکستان کی سیاست پر آئندہ؟ جی بلا شبہ افسوسناک واقعہ ہے. کسی ایک سیاسی جماعت کی ریلی کے اوپر یا ان کے احتجاجی جلوس جلسہ کے اوپر اس طرح کا حملہ ہونا یہ قابل مذمت بھی ہے, قابل افسوس بھی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مارچز کے اوپر, سیاسی جماعتوں کے اجتماعات کے اوپر یا ان کے جلسوں کے اوپر حملے کوئی نئی بات نہیں ہے, بلکہ پاکستان تو اس حوالے سے شدید ترین بحران سے گزرا ہے کہ جب سیاسی جماعتوں کے جلسوں جلوسوں کے اوپر خودکش حملے ہوئے یا ان کو ٹارگیٹڈ کارروائیاں ہوئی. اس وقت تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو واقعہ پاکستان تحریک انصاف کی اس مارچ کے اوپر ہوا ہے اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں یا اس کے جو محرکات تھے وہ کیا ہے. بہرحال جو واقعہ ہو گیا وہ افسوسناک ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ فیصل واڑا نے کہا تھا کہ یہ خونی مارچ ہوگا, تو خون تو بہہ گیا ہے اور ایک بار نہیں بہا. یہ تقریباً اس مارچ میں تیسرا چوتھا واقعہ ہو رہا ہے, اس میں خون بہا جا رہا ہے. اس میں ایک صحافی, خاتون صحافی کی بھی موت واقعہ ہو گئی ہے. تو یہ تمام چیزیں اس مارچ کے حوالے سے افسوسناک ہے. اور مارچ اب کی رفتار نہ صرف سلو ہے بلکہ شاید عمران خان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ چونکہ ان کو الیکشن کی کوئی تاریخ نہیں ملنے والی, تو ڈیلیبریٹلی بائی ڈیزائن اس مارچ کو تعطل میں ڈال کے اس کو جی ٹی روڈ کی ایک تحریک انہوں نے بنا دیا ہے. اب عمران خان کو اس پہ انالیسس کرنا پڑے گا, اپنا فیصلہ کرنا پڑے گا, ریویو کرنا پڑے گا کہ عمران خان اسی انداز میں اپنے مارچ کو جاری رکھتے ہیں یا نئے حالات کے مطابق وہ اسمبلیوں میں آ کر کوئی الٹرنیٹ سولوشنز کی طرف جاتے ہیں. اور جب ملک الیکشن کی طرف جائے تو اس سے پہلے وہ لوگ اسمبلیوں میں آتے ہیں یا سڑکوں پر اپنے احتجاج جاری رکھتے ہیں, اور اسمبلیوں کے جو انہوں نے سیٹیں چھوڑی ہوئی ہیں باضابطہ طور پر وہ بھی ساری منظور ہوتی ہیں, ان پہ الیکشن ہوتے ہیں. اب تازہ حالات میں عمران خان نے اس حوالے سے فیصلہ کرنا ہے. بہت شکریہ عارف یوسفزئی صاحب. ناظرین, عارف یوسفزئی صاحب بیورو چیف ہیں اب تک ٹی وی پشاور میں اور سینئر صحافی ہیں, وہ اپنا موقف اس حوالے سے پیش کر رہے تھے. ہم کوشش کریں گے کہ بیرسٹر سیف صاحب سے بھی ہمارا رابطہ ہو. اس دوران ہم بات کریں گے شاہ صاحب آپ سے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے آپ کے خیال میں اس کے بعد پھر انتظامیہ کو یا عمران خان صاحب کی اپنی سیکیورٹی ٹیم کو احتیاط برتنی چاہیے, لانگ مارچ جو ان کا ہے یہ ختم کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے ان کو؟ سب سے پہلے تو اس واقعے کے حساب سے جی, کیونکہ یہ اس سے پہلے بے نظیر شہید کا جو واقعہ ہوا, بالکل اس سے پہلے آپ کو یاد ہو کراچی میں کارساز میں جو ہوا تھا,
بالکل. تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو بچا لیا تھا. بہت سارے لوگ اور شہید ہوئے تھے لیکن وہ اور انہوں نے اپنی ایک وصیت بھی جاری کی تھی جس میں انہوں نے بعض لوگوں کے نام بھی لیے تھے اور تھریٹ تھا, پوٹینشیل تھریٹ تھا بالکل, اور وہ محسوس بھی کر رہی تھی اور اسی تھریٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی بلٹ پروف وہ کنٹینر بنائے ہوئے تھے. تو اس سیکیورٹی کے تحت بی بی کو بھی اس کے اندر رہنا چاہیے بالکل, لیکن یہ عوامی لیڈرز کا ایک مجبوری بھی ہوتی ہے. بعض وقت جب وہ عوام کے جوش و خروش کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر سامنے آتے ہیں بالکل, تاکہ وہ کنیکشن عوام کے ساتھ ان کا. ظاہری بات تو بی بی بھی اس وقت یہی ہوا جی کہ بی بی بھی جب باہر نکلی تو جو اٹیک کرتا تو انہوں نے اس کو موقع مل گیا میں تھا, انہوں نے حملہ کیا, اور اس میں یہ بھی ہے کہ صرف فائرنگ شاید خودکش بھی ساتھ تھا جی, تاکہ باقی جو سیکیورٹی آپریٹرز ہیں وہ بھی ٹوٹ جائے. آپ کے خیال میں احتیاط کرنی چاہیے؟ وہ دیکھیں وہاں پر بھی یہی ہوا نا, میجرمنٹ لینے چاہیے. وہ وہی ہوا کہ جو آپ کے سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹس تھی اسے پہلو تہی کی گئی جی. تو جب یہ پوری واقعات سامنے تھے تو عمران خان صاحب کی بھی جو سیکیورٹی آپریٹرز ہیں, اور جب یہ پتہ بھی تھا, وہ خود بھی کہہ رہے تھے جی کہ ان کی قتل کی منصوبہ بندی ہوئی ہے. وہ تو بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو آپ دیکھیں, میں تو یہ فائرنگ, لیکن خان صاحب کا اس میں خود بھی تو ان کا کوئی رول بنتا ہے نا کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو دھمکیاں ملی ہیں اور آپ عوام میں جا کر یہ احتجاج کر رہے ہیں, کہ یہ انسان کو اپنی زندگی تو پیاری ہونی چاہیے. میں یہ کہوں گا جوش پہ آ جاتے ہیں, لیکن جو اس کی سیکیورٹی ٹیم تھی ان کی بھی ذمہ داری. پھر وہ جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہے, صحیح, اس میں پنجاب حکومت اپنی طرف سے تو بلٹ پروف بنائی ہوئی ہے. جی, اس پنجاب حکومت کا اس میں کیا رول ہے؟ میں ابھی بلٹ پروف گاڑی کی طرف آپ کی اجازت سے بیرسٹر سیف صاحب کا موقف لیتے ہیں, اس پہ پھر آئیں گے, پھر آپ اس پہ کمپلیٹ کریں گے. ناظرین, ہمارے ساتھ بیرسٹر محمد علی سیف صاحب موجود ہیں, ترجمان ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے. بیرسٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیرسٹر صاحب, آج جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے, خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے وزیر آباد میں, تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے, اور جو پاکستان تحریک انصاف کی پی ٹی آئی لیڈرشپ ہے تو ان کے کیا احساسات ہیں اس حملے کے بعد؟ جی بالکل, یقیناً ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور بہت ہی ایک بزدلانہ اور شفقانہ اقدام ہے کہ عوام کے کتنے جمع غفیر کے اندر فائرنگ کرنا اور کسی کو ٹارگٹ کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مجرمانہ ذہنیت اور شفاف دل والا شخص ہی کر سکتا ہے. لیکن یہ صرف کسی ایک شخص کا یقیناً فعل نہیں ہے اور نہ ہی اس کو سمپلسٹک انداز میں لینا چاہیے. مجھے یقین ہے کہ یہ ایک اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ضرور ہے, اور وہ سازش کہ تانے بانے جو ہیں وہ انہی لوگوں سے ملتے ہیں جو اس لانگ مارچ سے پریشان ہیں اور جو متواتر تسلسل کے ساتھ کئی دنوں سے بیانات بھی جاری کر رہے ہیں, دھمکیاں بھی دے رہے ہیں, اور آج بھی اگر آپ ٹی وی سکرینز دیکھیں تو تسلسل کے ساتھ ایک کے بعد دوسرا آ رہا ہے اور بیٹھ کر پریس کانفرنسز کر رہا ہے, ٹی وی سکرینز کو آکیوپائی رکھا ہوا ہے تاکہ لانگ مارچ کی اور عمران خان صاحب پر حملے کی کوریج کو منیمائز کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کا اقدام ہے اور ان کو یقیناً جو ہے وہ عمران خان کی سیاسی مقبولیت اور لانگ مارچ سے جو خدشات تھے, یہ اسی گھبراہٹ اور پریشانی میں انہوں نے یہ فیل کیا ہے, شاید اس غلط فہمی کے تحت کہ عمران خان کا یہ مارچ اس پٹاخوں کی آوازوں کی وجہ سے ناکام ہو جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ان کی غلط فہمی ہے. عوام آج بھی عمران خان کے ساتھ ہے اور تحریک انصاف کا ہر کارکن جو ہے وہ سینے پر گولیاں کھانے کے لیے تیار ہے, لیکن عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. اچھا بیرسٹر صاحب, چونکہ یہ واقعہ پنجاب میں ہوا ہے, وہاں پہ پنجاب میں چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت ہے اور یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ خان صاحب کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کرتے, تو آپ کے خیال میں کیا وہ سیکیورٹی جو ان کی تھی تو وہ لیپس تھی, ان میں کوئی غفلت ہوئی ہے؟ اگر ہوئی بھی ہے تو آپ کے خیال میں آئندہ کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا تاکہ خدا نخواستہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ آئے؟ دیکھیں, سیکیورٹی تو جتنی بھی فول پروف ہو, فول پروف نہیں ہوتی.
اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ فاؤل پلے ہو ہی جاتا ہے، اور کسی نہ کسی طرح سے کسی کو جو مجرمانہ اقدام کی نیت سے اندر آتا ہے ہجوم میں، تو اس کو موقع مل جاتا ہے، اور خاص طور پر ہجوم میں اور زیادہ تعداد میں جب افراد ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کی کارروائی کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال وہ تو تفتیش ہوگی، تحقیقات ہوں گی، اور اگر سیکیورٹی کے بحاف پہ جو اگر کوئی لیپس ہے، کوئی کمی بیشی ہے، تو اس کو تو یقیناً دیکھا جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بھی مطالبہ کیا ہے، اور میرا اندازہ ہے کہ اگر اس پورے واقعے کے تانے بانے دیکھے جائیں تو یہ جا کر جس اہم شخصیت سے ملتے ہیں اس کا نام رانا ثناء اللہ ہے، اور اس کو پولیس کو چاہیے کہ اس کو تحقیق تفتیش میں شامل کریں، اور اس کو میرے خیال میں فوری طور پر گرفتار کر کے پنجاب پولیس کے حوالے کرنا چاہیے، تاکہ ذرا وہ اس کا بیان لیا جا سکے. اور مجھے یقین ہے کہ پھر یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور یہ محرکات تمام سامنے آ جائیں گے کہ کس نے کیا، کیوں کیا، اور کون اس میں ملوث ہے. اچھا، آخری کوشچن ہے آپ سے کہ صوبائی حکومت کا اس پہ کیا عمل ہے؟ احتجاج اس پہ کرے گی؟ یعنی اس کو کس طرح یہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کرے گی آپ کی صوبائی حکومت؟ آج میں بھی اس وقت بھی پشاور میں سڑک پہ ہی ہوں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں قلعہ بال حصار کے سامنے جو سورہ پل ہے وہاں سے میں گزرا ہوں. تو یہاں پر تو احتجاج ہو رہا ہے، آلریڈی احتجاج ہو رہا ہے، لوگ نکلے ہوئے ہیں سڑکوں پر، تحریک انصاف کے جھنڈے ہیں، کارکنان ہیں، اور وہ احتجاج کر رہے ہیں. اور پورے ملک میں پی ٹی آئی کے کارکن اس وقت احتجاج کر رہے ہیں، اور پارٹی منظم انداز میں پورے ملک میں احتجاج بھی کرے گی. لیکن احتجاج سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ احتساب کی ضرورت ہے، ان لوگوں کا احتساب جو اس واقعے میں ملوث ہیں. اور میرے خیال میں وہ جیسے کہ ایک بڑا واضح سا نظر آ رہا ہے کہ کون لوگ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں، میرے خیال میں ان کو شامل تفتیش ہونا چاہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ بیرسٹر سیف صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ترجمان خیبر پختونخوا حکومت کے. اچھا صاحب، آپ نے جو پوائنٹس ریز کیے تھے تو اس پہ آپ اس کو تفصیل بیان کریں. میں ان کی یقیناً جب یہ کنٹینر بنایا گیا تو میرا تو اپنا یہ اندازہ تھا کہ یہ بلٹ پروف ہے جی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو گولیاں لگی ہوئی کہتے ہیں کہ ٹانگوں کی ٹانگ تو ان کے ہوتے ہیں. جب تصویریں ٹی وی پہ بھی آئیں تو وہ پلیٹس بتا رہی ہے کہ یہ بلٹس اس میں سے پیئرس ہوئی ہیں، اندر گئی ہیں، اور پھر ان کو لگی صحیح. تو اب یہ سوالیہ نشان آ جاتا ہے کہ یہ کس قسم کی بلٹ پروف گاڑی تھی، کہ اب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ پسٹل سے فائر ہوا ہے. حالانکہ پسٹل کا اتنا زور بھی نہیں ہوتا. اب یہ میں ویدر اٹ واز 9 mm، تو 9 mm میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں ایس پی رورل تھا 92 میں جی، تو اس وقت انگلش ہسلر وہ گاڑی تھی بلٹ پروف جی جی، لیکن اس میں بھی کلاشنکوف کی درے میں خاص کیمیکلز تھے. وہ اس کی جب اس گولی کے اوپر پلیٹنگ اس کی ہو جاتی تھی تو وہ اس میں سے بھی گزر جاتی تھی. صحیح. تو توڑ نکال لیتے ہیں. تو اب اس کا تجزیہ کرنا پڑے گا. لیکن یہ بندہ جو تھا تو وہ تو کہہ رہا کہ عام بندہ تھا، کوئی میکینک تھا یا اس طرح کا تھا، تو وہ انہوں نے تو ظاہری بات ہے خود سے نہیں کی ہوگی. اب یہ پورا تجزیہ کرنا ان کی پڑے ایکسس گا تو نہیں ہوگی اتنے ٹیکنیکل ایشو پر. اب یہ بلٹ پروف ہے، اس کی خاص گیج ہوگا. بالکل. یہ اب عمران خان کے جو سیکیورٹی لوگ ہیں انہوں نے اس کو ٹیسٹ کیا ہوگا. صحیح بات ہے. ایسے لے آئے ان کو. ایک وی پاکستان کا پرائم منسٹر رہا ہے، ایک پولیٹیکل سیاسی جماعت کا وہ ہے، اور پنجاب گورنمنٹ ہے اس کی. صحیح. تو وہاں پر یہ گاڑی، اس قسم کی گاڑی کیسے؟ یہ تو جو اس کے سیکیورٹی کے انچارج ہے جنہوں نے یہ گاڑی بنائی ہے جی، ان سے بھی یہ سوالیہ نشان ہے، ان پہ بھی. صحیح. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا، جنرلی جب آپ وی آئی پی اس قسم کی موومنٹس ہوتی ہیں، آپ سائڈ پہ، لیفٹ پہ، رائٹ پہ، ریئر پہ، فرنٹ پہ ایک سیکیورٹی کارڈن بناتے ہیں. بالکل. تاکہ وہ ایک کوشن رہے. بالکل. اور اس میں مجھے کچھ اس قسم کی چیز نہیں. اور اسکرین بھی اگر آپ نے کرنا بھی ہے، اگر آپ نے باہر نکلنا بھی ہے تو جو بلٹ پروف اسکرین ہوتی ہے، گلاس ہوتی ہے انفیکٹ، تو وہ لگانا چاہیے. اس میں کتنا خرچ آئے گا؟ اس میں اگر آپ نے پوری گاڑی اس پہ خرچہ کیا تو اس میں کتنے پیسے آئیں گے آپ کے؟ اور جنرلی جلسوں میں اور اس میں جو فرنٹ روز ہیں اور پیچھے اس قسم کی اس میں
सिक्योरिटी के लोगों को बिठाया जाता है सही, ताकि अगर पीछे से कोई वार करना चाहे तो इतना डिस्टेंस हो कि वो दरमियान में क्वेश्चन में हो। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल में इन चीज़ों को नजरअंदाज किया गया। ये प्रोफेशनल जो लोग हैं तो उनके हवाले किया जाना चाहिए। पता नहीं खान साहब ने किन को ड्यूटी दी है। और तारिक साहब, मैं पंजाब हुकूमत के हवाले से तो साहब लेकिन नीचे जो है ना जी जी, वो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी पुलिस की आएगी, जो अवाम पुलिस की और पंजाब हुकूमत की आएगी। ये तो पंजाब हुकूमत की डोमेन में है या जो उनकी टेरिटरी में ये वाकया पेश आया, तो पंजाब हुकूमत को, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब को इसका जवाब देना पड़ेगा। तारिक साहब, पंजाब हुकूमत के हवाले से कुछ शुकूक और शुबहात थे कि पंजाब हुकूमत यानी परवेज़ इलाही साहब इसमें पता नहीं हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन आज जो वाकया हुआ, आपके ख्याल में वज़ीर आला पंजाब को इस्तीफ़ा देना चाहिए कि नहीं? क्योंकि अगर ये फेडरल टेरिटरी में होता या किसी और सूबे में होता तो फिर ये बात पीटीआई की तरफ से लाजिमी आती कि वज़ीर आला को इस्तीफ़ा देना चाहिए, वज़ीर आज़म को देना चाहिए। अब तो पंजाब में है, तो आपके ख्याल में ये नारा सही है कि पंजाब के वज़ीर आला इस्तीफ़ा दे दें? कितना बड़ा हादसा हुआ है, साना हुआ है, तो अलग बात है कि अल्लाह ने इमरान खान साहब को बचा लिया। देखिए वक़ार साहब, सबसे पहले तो ये कि आप पंजाब हुकूमत की को आप मुबर्रा नहीं करार दे सकते हैं कि इस वाक़े से वो मुबर्रा है और उसके इसमें कोई रोल नहीं है जी। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि अभी थोड़ी देर पहले बैरिस्टर सैफ साहब जो ना वो बात कर रहे थे, अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे थे। एक तो उन्होंने कहा कि इस किस्म के पटाखों से, देखिए पटाखे नहीं होते जी, जो भी कार्रवाई इस किस्म की होती है वो इंतहाई संगीन नोयत की हामिल होती है और आप उसको पटाखों तक जगना और उसको महलूल ना करें कि जी ये जो ना आप महमूल ना करें। दूसरी बात यह है कि उन्होंने फिर जो ना बराह रास्त इल्ज़ाम लगा दिया उस पर वज़ीर दाखिला पे कि एक ही शख्स से ताने बाने तमाम उससे मिलते हैं, तो आपके पास क्या शवाहिद हैं, आपके पास क्या ठोस सबूत हैं? देखिए इस वक्त मेरे ख्याल से इस मामले पर सियासत से कतई नज़र सही ठोस शवाहिद पे जो ना बात करनी चाहिए। मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ। जहाँ तक परवेज़ इलाही की हुकूमत का ताल्लुक है, तो परवेज़ इलाही की हुकूमत असल में वो परवेज़ इलाही साहब जो है इस वक्त वो एक खौफ में मुब्तला है। उनको पता नहीं है कि मेरी हुकूमत कब तक है और कब तक नहीं है, कब जो ना ये खिसक जाती है हुकूमत मेरे। बिल्कुल, कुछ लोग हैं वो अगर इधर उधर हो गए तो फिर उनकी हुकूमत नहीं रहेगी। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि जब आप उनके पस मंज़र पर नज़र डालते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये लोग जो ना किन कुव्वतों के आशीर्वाद इनको हासिल होती है। तो अब तो हालात ऐसे बन गए थे कि इमरान खान ने सियासी मसलहत से काम लेते हुए पंजाब में अक्सरियती जो उनकी अपनी जुमात थी उसकी बजाय काफ लीग 10 सीटों वाली पार्टी 10 सीटों वाली जो ना पार्टी के वज़ीर आला को बना दिया। और अब वो वज़ीर आला भी जो ना अब दिल देखें वो मुझे बड़ा खूबसूरत शेर नज़र आ रहा है, याद आ रहा है उसका कि हमको दिल ने नहीं हालात ने नज़दीक किया जी, ठीक है। तो उस वक्त जो हालात ने उनको नज़दीक किया हुआ है, दिल ने नहीं हालात ने नज़दीक हाँ, तो अब दिल तो उनके जुड़े हुए नहीं है। अब तो परवेज़ इलाही साहब की ये कोशिश होगी कि जी मेरी हुकूमत बच जाए यहाँ पे, और मेरा नहीं ख्याल कि उनकी भी ये ख्वाहिश होगी कि देखें जिन कुव्वतों के आशीर्वाद उनको हासिल है जी, तो वो तो उनकी नाराज़गी किसी कीमत पर नहीं मोल सकते। सही, क्योंकि इमरान खान की सियासत आज होगी कल नहीं होगी। सही, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार जिन कुव्वतों से आपको मिलती है। लेकिन परवेज़ समर हारून बिलोर साहब हैं हमारे साथ, तो उनका भी मौक़िफ़ लेते हैं। 1-2 मिनट है मेरे ख्याल में। समर बीबी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। समर बीबी, इस हवाले से जो आज का वाक़या हुआ है अफसोसनाक, तो इस पे आपकी पार्टी यानी अवामी नेशनल पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, हमने पुरजोर मज़म्मत की है, बाकी को कंडेम किया है। हम एक जमहूरी सियासी पार्टी है, हम पॉलिटिकल स्ट्रगल में बिलीव करते हैं और ये हर किसी का राइट है कि वो आइन और कानून के दायरे में रह के अपना जो मौक़िफ़ है लोगों को पेश करे। इस के साथ हम अपनी पार्टी की तरफ से असद याद अली खान साहब का मैसेज आया है। हम इन सब वर्कर्स की भी हम पूछना चाहते हैं, जितने भी लोग लीडरशिप से या वर्कर्स से जितने भी लोग इंजर हुए हैं, हमारी तरफ से दुआएं हैं, उनकी भी गुड विशेस हैं। लेकिन एक हैरानकुन बात यह है कि जो पंजाब पुलिस और पंजाब की हुकूमत का एक रोल सामने आया है, तो सिक्योरिटी के हालात काफी नाकिस लग रहे हैं। कोई किस्म का ट्रैफिक का या क्राउड का या कोई डिस्टेंसिंग का कोई प्लान जो वीडियो सामने आई है उसमें नजर नहीं आया। और फिर ये जो आदमी इन्होंने पकड़ा है उसका बयान 15 मिनट के अंदर अंदर सारी टीवी चैनल पर भी आ गया। मतलब ये तो कोई कॉन्फिडेंशियल बातें होंगी। साबका वजीर आजम है, उनकी और उनके काफिले पे फायरिंग हुई है।
تو مطلب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ چیزیں بہت کسی کی گاؤں میں کی جاتی، سنجیدہ طریقے کے ساتھ کی جاتی. یہ تو ان کی اپنی پنجاب کی حکومت نے 15 منٹ میں لون رینجر اور مذہبی انتہا پسندی کا رنگ دے کے یہ بات سارے چینل پہ نکال دی ہے. تو جہاں پہ ہم کنڈیمنیشن کرتے ہیں وہاں پہ یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ پنجاب کی حکومت ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنائے اور پہلے تحقیق واقعی کی کرے، اور ساتھ میں جس طریقے سے مس ہینڈل ہوا ہے اور جو قسم کی یہ لیک کرائی گئی ہے اس کی بھی ساتھ ساتھ وہ کرے، انکوائری کرے. بہت شکریہ سمر ہارون بلور صاحبہ. شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، طارق آفاق صاحب آپ کا شکریہ، ناظرین آپ کا بھی شکریہ. انشاءاللہ اگر زندہ رہی تو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.